بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اپنے دادا حضرت سید احمد گیلانی المعروف شیخ الہند شہید در جنگ بٹالہ کی سوانح حیات کی چھٹی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی قسط نمبر 5 کے حوالے سے عرض ہے کہ سکھ گرگان دریدہ دہن کی لوٹ مار اور مسلمانوں کے بے دریغ قتل عام کی زد میں آئے بے گناہ مرد و زن اور معصوم بچوں کی دل دوز چیخوں نے وزیر آباد کے ایک چھوٹے سے قصبہ کوٹلہ کے مکین مصروف تبلیغ دین خاتم حیدری کے نگیں حسینی جذبہ و شوق شہادت کے امی گلے گلشن حسنین کریمین جگر گوشہ غوث الثقلین سید احمد گیلانی شیخ الہند کو مزمحل و بے کل کر دیا۔ یہ اضطراب و بے چینی کوئی بے جا تو نہ تھی۔ عاطف غیب کی جانب سے نماز عشق کی اذان میں مسلمانوں کے لیے فرضیت جہاد کا اعلان حق دہرایا جا چکا تھا۔ کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ خطبہ میں ارشاد خداوندی جاری ہو چکا تھا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مظلوم اور مقہور مرد عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ نماز عشق کے تمام تر تقاضے پورے ہو چکے تھے، اب فکر تھی تو بر وقت ادائیگی یہ فرض کی، اور ڈر تھا تو اس کی قضا کا۔ چنانچہ شہزادہ غوث الورا کی رگوں میں دوڑتا ہوا ہاشمی خون آنکھوں میں امڑ آیا۔ موضوعات دروس بدل گئے، جہادی خطبات نے مریدوں کا لہو گرما دیا، شوق شہادت میں تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ جسے دیکھو کربلا کے اس بغدادی مسافر کی قیادت میں نشہ سرفروشی میں سرشار، ایک دوسرے سے آگے آگے وقت کے بہت بڑے دجال کو للکارنے کے لیے بے سر و سامان مجاہدین پر مشتمل یہ لشکر قصبہ بٹالہ پہنچا۔ سبحان اللہ، جسموں میں نقاہت مسافت، نہ چہروں پر آثار صعوبت، جادہ حق کے یہ راہی، اللہ کے سپاہی، طلبگاران رضائے الہی، نہ مال غنیمت کے شیدائی، نہ شوق کشور کشائی، سرزمین بٹالہ پر بارگاہ کریمی میں مصروف سجدہ شکر ہوئے۔ خالق کائنات نے کلام مجید میں ان ربیون کا ذکر کیا پیارے انداز میں فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب جب کہ بٹالہ میں ایک طرف شیخ الہند اس کے دفاع کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف 2 کوس دور جانب مشرق اچل کے استھان پر بیٹھا بندہ بیراگی اسے تباہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آج کا بٹالہ تحصیل و ضلع گرداسپور انڈیا کبھی صوبہ لاہور کا ایک قدیم تاریخی شہر ہوا کرتا تھا۔ بہلول لودھی کے دور حکومت 1465 عیسوی میں راجہ رام دیو بھٹی راجپوت نے اس کی بنیاد رکھی۔ تمام شہر قلعہ بند تھا۔
جس کے 12 دروازے موسومہ بہاتی دروازہ، کھجوری دروازہ، بھنڈاری دروازہ، پہاڑی دروازہ، اوہری دروازہ اور ٹھٹھیاری دروازہ وغیرہ تھے، جن میں سے کئی ایک ابھی تک موجود ہیں۔ اس ضلع کی 3 تحصیلیں، تحصیل گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ، دریائے راوی کے مشرقی کنارے اور شکر گڑھ مغربی کنارے پر واقع ہے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد تحصیل شکر گڑھ کا الحاق پاکستان سے اور باقی تینوں کا انڈیا سے ہو گیا۔ بٹالہ سے ایک سیدھا راستہ جموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ بٹالہ ایک خوشنما، خوش آب، سرسبز و شاداب علاقہ اور صنعت و حرفت کا گہوارہ ہے۔ اس کی زمین زرخیز بھی ہے اور مردم خیز بھی، کہ ہزاروں بے گناہ مرد و زن اور معصوم بچوں کے خون ناحق سے اس کی آبیاری ہوتی رہی، اور آگ کے شعلوں میں جلتے رہنے سے یہاں کا سونا کندن بن چکا تھا۔ 17 مئی 1711 عیسوی بمطابق 29 ربیع الاول 1123 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا مہینہ ربیع الاول مبارک دین متین کی تمام تر جہتوں پر سالانہ تربیتی ریفریشر کورس مکمل کرانے کے بعد رخصت ہو رہا تھا۔ اس سے قبل ماہ محرم الحرام میں مستقبل قریب میں پیش آنے والے امتحانات کی جملہ مضامین عزم جہاد، شوق شہادت، صبر، استقامت، اعلی کلمت الحق کے پرچہ جات کی تیاری کروائی جا چکی تھی۔ اب اگلا دن یعنی 18 مئی 1711 عیسوی بمطابق 1 ربیع الثانی 1123 ہجری روز امتحان تھا۔ چنانچہ اہالیہ بٹالہ بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب، حضرت سید احمد شیخ الہند کی زیر نگرانی اصلاح تیغ و تفنگ اور سر چڑھے غنیم کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ آج دن بھر سرسرے سرخ گوں کے چکر چلتے رہے۔ چیلوں اور گدھوں کے روپ میں آسمانی چڑیلیں زمین کی طرف جھانک جھانک کر اپنی کرخت اور خوفناک آوازوں میں کسی قیامت کی آمد کا اعلان کرتی رہیں۔ آخر وہ ایسا کیوں نہ کرتی؟ وہ تو اپنے مقام پرواز کی بلندیوں سے بٹالہ سے جانب مشرق صرف 2 کوس دور اچل کے مقام پر ان درندوں کی موجودگی کو براہ راست دیکھ رہی تھیں جو اگلے ہی روز سرزمین بٹالہ پر انسانی لحم و دم سے ان کی بھوک و پیاس بجھانے آنے والے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر کار دن بھر کی مشقت کے بعد تھکا ماندہ سورج کسی رند مست کی طرح آب ارغوانی کے 2 جام لینے میں خانہ گل رنگ میں اترنے لگا، اور پھر رات سیاہ چادر اوڑھے دھیرے دھیرے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ نماز عشاء کی اذان ہوئی تو سارا بٹالہ صدائے تکبیر سے گونج اٹھا۔ موضوع جہاد اور رتبہ شہادت پر خطیب بغداد کی شعلہ بیانی نے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں میں جوش جہاد کی وہ روح پھونکی کہ ہر شخص غنیم کو اس کی کمین گاہ میں کچل دینے کے لیے حملہ کی اجازت کا متمنی ہو گیا۔ آخر میں حضرت نے سنت شبیری ادا کرتے ہوئے بٹالہ والوں کو اجازت عام دی، اگر وہ اہل و عیال کے اور سامان ضرورت کے ساتھ بٹالہ سے نکل جانا چاہتے ہوں تو رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل جائیں۔ اس اعلان پر جہادیوں اور اہالیان بٹالہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ہر طرف تکبیر اور الجہاد الجہاد کے فلک شگاف نعروں سے فضا میں ہلچل مچ گئی۔ سبھی نے آپ کے ساتھ کٹ مرنے کا عہد کیا۔ بعد ازاں باقاعدہ منصوبہ بندی کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا کہ اہالیان بٹالہ شہر کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑیں گے اور خود حضرت اپنے لشکریوں کے ہمراہ شہر سے باہر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ والسلام۔ بقیہ ملاحظہ فرمائیے گا اگلی قسط میں انشاءاللہ۔